بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی و آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے لیے یہ جہان تخلیق کیا گیا۔ میں ہوں محمد مظہر اقبال۔ آج ہم بات کریں گے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کا دورہ پاکستان۔ ابراہیم رئیسی اپنی ارکان کے ہمراہ آج اسلام آباد پہنچے ہیں۔ انہوں نے یہاں پر متعدد جو ایم او یوز ہیں پاکستان اور ایران کے درمیان، ان پر دستخط کیے ہیں، جن میں تجارت کو بڑھانا، فلم، ٹریڈ، بارڈر سیکیورٹی، منشیات اور سمگلنگ کو روکنا، اس طرح کے جو ہے وہ ان پر دستخط ہونے کی تقاریب ہوئی ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک بھائی ہیں اور ان کو ہمیشہ مل کر چلنا ہے۔ پھر انہوں نے پاکستانی عوام کو سیلیوٹ پیش کیا ہے کہ غزہ میں جو نسل کشی کی جا رہی تھی فلسطینیوں کی، اس پر پاکستانی عوام کھل کر سامنے آئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ جو دورہ ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، خصوصی طور پر ان حالات میں جب مشرق وسطیٰ خانہ جنگی کے دہانے پر ہے، فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کئی مہینوں سے جاری ہے، پھر اس کے بعد اسرائیل کا ایران پر حملہ، ایران کا اسرائیل پر حملہ۔ تو اس حوالے سے اب جو صورتحال ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے، اور یہ ان کا دورہ اس کو جو ہے کئی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ اگرچہ یہ پہلے سے طے تھا، لیکن اس جنگ کے بعد ایران یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ یہ تو معمول کی بات ہے، اسرائیل ایران جنگ تو بڑے عرصے سے جاری ہے، کبھی ڈھکی چھپی، اب ذرا کھل کر سامنے آ گئی ہے، تو لہٰذا وہ اس کو تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ تو معمول کی بات ہے، اور لوگوں کو، دیگر ممالک کو پتہ چلے کہ وہ تو ایران تو بالکل جو ہے وہ معمول کی سرگرمیاں ہیں، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن امریکہ، مغربی ممالک، برطانیہ اس دورے پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ ایران وہاں جا کر کیا کرتا ہے۔ ایرانی صدر یہاں سے جس مقصد کے لیے آئے ہیں، کیا وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن ان کے جو دو اہم مقاصد ہیں، ایک پاک ایران گیس پائپ لائن کا معاہدہ جو صدر آصف زرداری نے 2013 میں کیا تھا، پھر اس کی بعد یہ حکومتوں نے اس پر کوئی غور نہیں کیا۔ ایران نے اپنے حصے بارڈر تک اپنی پائپ لائن مکمل کر دی ہے، لیکن پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح مصلحتوں کا شکار رہا، اور انہوں نے اس پر کوئی کام نہیں کیا۔ اگر یہ منصوبہ مکمل ہو جاتا اس وقت، آج پاکستان جو تاریخ کے بدترین توانائی بحران سے دوچار ہے، شاید ہمیں اس کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ آج ہماری معیشت ٹھیک ہوتی، آج ہم خوشحال ہوتے، آج ہماری فیکٹریاں بند نہ ہوتیں، آج گیس جو روٹی پکانے کے لیے عوام جو جلاتے ہیں اس کا بھی اب ہزاروں میں بل آ رہا ہے، عوام آج سستی گیس سے جو ہے وہ ان کو دستیاب ہوتی۔ بدقسمتی کہہ لیں، حکمرانوں کی عدم دلچسپی کہہ لیں، اور کرائے کے جو کرایہ دار ہوتے ہیں وہ اسی طرح سوچتے ہیں کہ میرا کون سا مکان ہے، میں نے یہاں کب رہنا ہے۔ اگر اپنا گھر سمجھتے تو یہ معاہدہ کرتے، امریکہ سے کہتے کہ بھائی ہمارے حالات بہت خراب ہیں، ہمیں اس کی اجازت دیں۔ ایران پر پابندیاں لگی ہیں، ایران کا کیا کر لیا؟ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے للے تللے کم کیے ہیں ایرانیوں نے، آپ کی طرح جو ہے وہ لاؤ لشکر کے ساتھ کہیں جانا آنا، عیاشیاں، یہ وہ نہیں کرتے۔ وہ ایک قوم بن چکی ہے۔ ہم چونکہ بھکاری ہیں، ہمارا کام ہے بھکاری بن کے رہنا، اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا نہیں سوچنا، تو لہٰذا بھکاریوں نے مانگنے کو ترجیح دی، بجائے گیس پائپ لائن جو ہے وہ مکمل کرتے اور اس سے کہتے کہ نہیں، ہم یہ آپ کا بات اس پہ نہیں مان سکتے، ہمارا تو زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ اس پر اگر کوئی مشکلات بھی پیش آتی، چونکہ حکمران اور ہماری جو اشرافیہ ہے وہ مشکلات برداشت کرنے کی عادی نہیں ہے، نہ وہ کرنا چاہتی ہے، وہ صرف ہمیں سبق دے گی کہ عوام مشکلات برداشت کریں، عوام۔ تو اب جو اس دورے کا مقصد ایک تو وہ ہے کہ پاک ایران گیس پائپ لائن، اگر ایران عالمی عدالت میں چلا جاتا ہے، $18 ارب کا پاکستان کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے تو زر مبادلہ کے ذخائر بھی $18 ارب نہیں ہیں، یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہمسایہ ملک ہے، انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں۔ پاکستان، اور جو پاکستان جب معرض وجود میں آیا، پہلا ملک تھا ایران جس نے پاکستان کو تسلیم کیا۔ پھر پاکستان کے ساتھ تعلقات بہت اچھے رہے ہیں ایران کے، لیکن انقلاب ایران تک جو ہے وہ حالات بہت اچھے تھے۔ پھر
ان آیت اللہ خمینی جو ہے وہ وہاں پر آ گئے، تو ان کے بعد ان کو ایک مذہبی حکومت وہاں پہ بنی۔ تو 90 میں یہ ہمارے تعلقات خراب ہونا شروع ہوئے ہیں، جب لاہور میں آقائے صادق گنجی ان کے ایک سفارتکار تھے، ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر کئی لوگ یہاں شیعہ سنی فسادات شروع ہوئے، اس سے پاک ایران تعلقات خراب ہوئے۔ 1998 میں جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو ایران نے مبارکباد دی پاکستانیوں کو، کیونکہ ایران خوش تھا کہ اس کا ایک ہمسایہ ملک ایٹمی طاقت بن گیا ہے اور وہ مسلم ممالک ہے۔ ایران نے بھی اپنی جو ہے وہ جوہری پروگرام متعدد شروع کیے ہیں، اور وہ ایٹم بم بنانے کا بھی ارادہ رکھتا تھا، اور لیکن جب اس پر پابندیاں لگی ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کی جو یورینیم افسودگی کا کام ہے وہ ان کا پرامن توانائی اور دیگر جو ان کی اس کا مقصد ہے اس کے لیے ہے، پرامن مقاصد کے لیے ہے، اس کا کوئی جو ہے وہ پھیلاؤ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لیکن یہ جو صورتحال ہے اپنا، اب اہم بات یہ ہے کہ پاکستان ایران اسرائیل اور ایران کا جو تنازع ہے، کیا پاکستان اس کا ساتھ دے گا؟ کیا پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے؟ یہ دو باتیں ہیں، ایک پاک ایران گیس پائپ لائن، اور دوسرا اسرائیل کے خلاف ایران حمایت پاکستان کی چاہتا ہے۔ اور پاکستان نے تو ویسے بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، نہ پاکستانی کوئی اسرائیل، ہمارا جو پاسپورٹ ہے وہ اسرائیل کے علاوہ تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے، صرف اسرائیل نہیں جایا جا سکتا۔ تو ایسے حالات میں ایران کی سپورٹ کر دینی چاہیے، اور یقیناً جب وہ صدر آصف علی زرداری سے بھی ملیں گے، چیف آف آرمی سٹاف سے بھی ملیں گے، سینٹ کے چیئرمین، سپیکر اور دیگر جو شخصیات ہیں یا پاکستان میں اہم اداروں کے سربراہ ہیں، ان سے ابراہیم رئیسی کی ملاقات ہے۔ وہ لاہور بھی آئیں گے، کراچی بھی جائیں گے، 3 دن ان کا دورہ ہے، بڑی مصروفیات ہوں گی۔ تو یقیناً مفاہمت کے بعد شاہ آصف زرداری سے جب ان کے اپنے ہم منصب سے ملاقات ہوگی تو اس میں یہ دو باتیں ضرور زیر غور آئیں گی، اور ان پر کچھ نہ کچھ ہوگا۔ اس میں ایک تو پاک ایران گیس پائپ لائن جو پاکستان نے اپنے حصے کی بنانی ہے، وہ اس پر کام شروع کرنے کے بارے میں بتایا جائے گا۔ دوسرا، ایران کو حمایت یقین دہانی کرائی جائے گی کہ وہ اس اسرائیل کے خلاف جنگ میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عوام تو خیر پہلے ہی آپ کے ساتھ ہے، آپ کی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جرأت مندانہ اقدام پر تمام جو مسلم امہ ہے وہ اس وقت جو نظریاتی اختلاف، مذہبی اختلاف کے باوجود ایران کے جرأت مندانہ اقدام پر ان کے ساتھ ہے۔ یقیناً وہ کچھ نہ کچھ لے کے جائیں گے۔ بعض جو ماہرین ہیں بین الاقوامی امور کے، ان سے میری بات ہوئی تھی، بعض کا کہنا تھا کہ ایران کا یہ دورہ جو ہے اس پر امریکہ نظر رکھے ہوئے ہے اور وہ کچھ نہ کچھ پاکستان کی مشکلات میں اضافہ کر سکتا ہے۔ تاہم دوسری جانب بعض ماہرین کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت چونکہ ایک تو مشرق وسطیٰ کا تنازع ہے، وہاں پر خانہ جنگی ہے، دوسرا امریکہ کے اندر الیکشن ہے، اس وقت جو بائیڈن انتظامیہ کو اپنی پڑی ہوئی ہے، کیونکہ ٹرمپ ان کے مقابلے میں بہت آگے جا رہا ہے، تو لہذا ہو سکتا ہے وہ اس کو نظر انداز کر دیں۔ بعض پاکستانی حکومتی امور کے لوگ ہیں، میری ان سے بھی بات ہوئی تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ امریکہ سے یہ بات کریں گے کہ ہمیں گیس پائپ لائن بچھانے کی اجازت دی جائے، کیونکہ گیس پائپ لائن اگر نہیں بچتی یا نہیں بنتی تو پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ گیس نہ ہونے سے ہم بھوکے مر جائیں گے، کیونکہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے، بجلی اس وقت ہمارے جو ہے وہ اس میں نہیں رہی کنٹرول میں، اتنی مہنگی ہو چکی ہے۔ تو یہ ساری جو باتیں ہیں اس پر جو ہے یہ دورہ بہت اہم ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم اس کو راضی کریں گے تاکہ جو ہے وہ ہمیں اجازت مل جائے اور امریکہ کہہ دے۔ لیکن اگر امریکہ سے تھوڑا سا ڈٹ کر بات کریں گے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے، تو ہو سکتا ہے وہ مان جائے، کیونکہ کمیوں کی اور جو بالکل سر جھکا کے چلنے والے لوگ ہیں ان کی کوئی نہیں سنتا۔ امیر شہر سے اونچے سروں میں بات کرو، امیر شہر کو اونچا سنائی دیتا ہے۔ جو ابراہیم رئیسی ہیں وہ جب یہاں آئے ہیں، ان کا ایک اپنا سٹائل تھا، انہوں نے سر پہ پگڑی اور اپنا جبہ پہنا ہوا ہے۔ ایرانی قوم ایک قوم ہے، ایران ایک ملک ہے، پاکستان ایک اراضی کا ٹکڑا ہے، اور یہاں پر لوگوں کا ہجوم رہ رہا ہے۔ جو ابراہیم رئیسی ہیں وہ بڑے سخت گیر ان کے رہنما ہیں، ان پر کئی اعتراضات بھی ہیں۔ انہوں نے جب وہ ان کے جسٹس تھے، پھر اس کے بعد ان کے ایڈوکیٹ جنرل،
تو کچھ سزائیں وہاں پر کچھ لوگوں کو دی گئی ہیں جس پر، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ان کا جو آیت اللہ خمینی کا فتویٰ ہے اس کی نظر میں انہوں نے وہ سزائیں دی ہیں، قانون کے مطابق میں نے دی ہیں اور اس کے مطابق وہ جائز ہیں۔ لیکن پاکستان کو ایران سے کچھ سیکھ لینا چاہیے، اپنا کلچر، اپنی روایات، وہ اپنا لباس پہن کے آیا اور ہم نے انگریزوں کا پینٹ کو ٹائی لگا کے وہاں پہ، یعنی ہمارا کوئی سوچ ہی نہیں ہے، ہمارا اپنا کوئی تشخص ہی نہیں ہے، ہمارا اپنا کوئی کلچر ہی نہیں ہے، ہم نے سب کچھ غلامی کے نظر کر دیا ہے۔ اور وہ لوگ آئے تھے، ٹائی وہ لگاتے نہیں ہیں، پینٹ کوٹ انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ سوچ اچھی ہے کہ ملک کو امریکہ اور اسرائیل جیسے طاقتور ممالک کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اس سوچ کے ساتھ زندہ رہنا ہوگا۔ ہم باتیں تو بڑی کرتے ہیں، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، ٹیپو سلطان اور اس کے ہم حوالے دیتے رہے ہیں، لیکن ہمیں خود بھی اس پر عمل کرنا ہوگا۔ آج عہد کریں کہ جیسے کوئی بھی اس کا اپنا تشخص ہے، کسی بھی ملک کا، قوم کا، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، حکمران اس سے کا آغاز کریں۔ یہ نہیں کہ آئے اقتدار میں گلشرے اڑائے، سرکاری خزانے سے موجیں کی، گھر چلے گئے۔ لہٰذا ایران سے، ان کے اس دورے سے حکمرانوں کو کچھ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس زندگی پر اس کی قوم کو، ان لوگوں کو فخر ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو سینہ تان کے چلتے ہیں، لوگ ان کی قدر کرتے ہیں۔ جو لڑائی کا حوصلہ رکھتے ہیں، بات کرنے کا حوصلہ جانتے ہیں، وہی قومیں، وہی لوگ آگے جاتے ہیں۔ میر تقی میر کا ایک شعر ہے، حوصلہ شرط عشق ہے ورنہ بات کا کسے ڈھب نہیں آتا۔ لوگوں میں حوصلہ نہیں ہے، جو حوصلہ کر گیا وہ لڑ گیا، وہ مر گیا، وہ امر ہو گیا۔ اسی کے ساتھ محمد مظہر اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔